یہ 3:15 کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک سے گھڑی کا الارم بجا۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ وضو کرنے کے لیے وہ بستر سے اٹھی۔ دیکھا آسمان بہت پرسکون تھا۔ کالے سیاہ بادلوں نے اس کی رونق میں اضافہ کیا ہوا تھا، یا پھر اللہ کی آمد نے آسمان کو پرسکون بنایا ہوا تھا۔ اوپر سے ٹمٹماتا ہوا چاند اور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے ہر ایک کو نہیں چنتے، اور دعا کرنے لگی، یا اللہ بلاوا بھجوائیے اپنی رحمت سے ہر ایک کو کہ وہ بھی تہجد کا پرسکون منظر دیکھ سکیں۔ یہ وہ وقت کہ جب دل ہر خواہش سے بیزار ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کی جستجو لگ جاتی ہے۔ اس لڑکی نے وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو گئی تھی۔ اس نے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ وضو کیا اور اللہ سے اس کی رضا طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگی اور کہنے لگی، یا اللہ میں آ گئی ہوں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی سخت سردی کی وجہ سے گرم بستر چھوڑنا مشکل لگتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری آنکھ دوبارہ لگ جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہو، اور میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ آپ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہوگا کہ میری آنکھ کھل سکے، کہ میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ سکوں۔ میری آنکھ کیسے کھلی، نیند سے کیسے میں بیدار ہوئی، یا اللہ تعجب ہوتا ہے مجھے کہ میں تہجد کی نماز تک پہنچ جاتی ہوں۔ جب میں یہ سوچتی ہوں میں جلدی جلدی جوتے پہنتی اور گرم بستر چھوڑتی ہوں، پہلے آسمان کو دیکھ کر آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، پھر وضو کرتی ہوں، وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوتی ہوں، اور جب سجدے میں جاتی ہوں تو یہ محسوس کرتی ہوں جیسے میں آپ کے بالکل سامنے بیٹھی ہوں۔ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یا اللہ میں آ گئی ہوں، میں آپ کی رحمت سے، اور آپ نے مجھے تہجد کے لیے چن لیا، میں لاکھوں بار شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر آسمان کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یوں ہی ساری رات بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی رہے اور رب سے باتیں کرتی رہے۔ وہ خاموش زبان سے رب کو حال دل سنا رہی تھی، اور وہ اللہ کو اپنے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی۔ بہت دیر ہوئی خاموش بیٹھے رہنے کے بعد اسے محسوس ہوا دل ہی دل میں وہ اپنے رب سے بہت کچھ کہہ چکی تھی۔ اب اس کا دل چاہا کہ وہ زبان سے پکارے، جو کچھ وہ دل میں کہہ چکی ہے اس کا زبان سے اظہار کرے، اور یہی سوچتے ہوئے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ایک بار پھر اس کی نگاہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ فلک کا وہ منظر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئی تھیں جو اس کے چہرے کو بے حد پرکشش کر رہی تھی۔ اچانک بے حد کراری میں اس کی زبان سے نکلا، اے رب میں اب شرمندہ ہوں، میں اپنی خواہشات کی غلامی میں اتنا آگے نکل گئی تھی کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ جس کی خاطر آپ سے دور ہو گئی ہوں وہ مجھ سے یوں چھن گیا۔ کئی راتیں رونے اور تڑپنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیوں میں نے آپ سے دوری اختیار کر لی۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز بہت کپ آ رہی تھی، اور ندامت اور بے بسی کی شدت سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ وہ رب کو پکار سکے، اور آج یہ دیکھ کر اس کی تڑپ کی انتہا نہ رہی تھی کہ وہ رب اسے سن رہا ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ وہ رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کی بات سن رہا ہے، اور یہی بات اس کی کیفیت کو بدلنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے آنسو بہت تیزی سے بہنے لگے تھے،
اور تڑپ اتنی شدت کی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اب اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اس کیفیت میں وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی کہہ گئی۔ بار بار ایک ہی بات اس کی زباں پر تھی کہ اللہ مجھے کوئی اشارہ مل جائے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ یہی کہتے کہتے اس نے آنکھیں کھولی تو ایک باریک سی روشنی آسمان پر نمودار ہوئی تھی جو اس کی نظر پڑتے ہی غائب ہو گئی تھی، اور اس روشنی کو پاگلوں کی طرح آسمان میں ڈھونڈنے لگی، مگر وہ تو اشارہ تھا، وہی اشارہ جس کا ذکر وہ اپنی دعاؤں میں کر رہی تھی۔ وہ رب کو اتنی پیاری تھی، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھی رہے اور یہ وقت یہیں رک جائے۔ اسی خواہش اور سکون کی کیفیت میں وہ سجدے میں جا گری۔ انسان کی محبت ہمیں صرف بے سکون کرتی ہے، سچی محبت تو صرف اللہ کی ہے۔ اپنے اللہ سے سچی محبت کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر و قدرت رکھتا ہے۔ یہ تمہاری خواہشات تو بہت معمولی سی ہیں۔ میں نے اب اپنے نصیب سے لڑنا چھوڑ دیا تھا، جو نہیں ملا اس پر شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اگر گنتی کرنے بیٹھوں تو میری ذات ختم ہو جائے، لیکن میں گن نہ سکوں۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر سوچنے بیٹھوں تو میری ذہنیت کمزور پڑ جائے، مگر حساب نہ کر سکوں۔ پہلے میں بہت شکوے کیا کرتی تھی اپنے رب سے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یہ دکھ درد میرے نصیب میں ہی کیوں لکھے گئے ہیں۔ مجھے لگتا تھا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب میں مانگتی ہوں وہ مجھے عطا نہیں ہوتا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے آنسو بہاتی رہتی تھی، ہر بار گلا کر کے ناشکری کرتی رہتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ میں نے ان چیزوں کو کھو دیا جن کی خاطر میں شکوے کرتی تھی، جو میں دعاؤں میں مانگتی تھی، جن کو خود سے اور دور جاتے دیکھتی، اور پھر مجھے اللہ کی رضا اور اس کی مصلحت سمجھ آنے لگی۔ ہر چیز وہ جو مجھ سے دور کر دی گئی تھی، کچھ ہی وقت میں مجھے اس کی اصلیت سمجھ آنے لگی۔ کچھ ہی وقت میں مجھے دکھا دیا گیا کہ میرے حق میں بہتر ہی نہیں تھا، مگر مجھے صبر آنے میں بہت وقت لگا، اور وہ رات جو نیند سے خالی گزاری میں نے، میری اس رات کی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنا غم اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھا، کبھی کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا۔ میں ہر روز رات کی تنہائی کا انتظار کرتی تھی، جب میں خاموشی میں اپنے اللہ کے سامنے عشق بہا سکوں، جب اپنے رب کے سامنے باتیں کر سکوں۔ پھر میں تنہائی میں سکون پانے لگی تھی، ہر بات اپنے رب سے کہہ کر پرسکون ہو جاتی تھی۔ میرے درد میں اب میں ہمیشہ اپنے رب کو پایا کرتی، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ تو مجھے اپنے اللہ کے قریب کرنے کی راہ ہے۔ میں اسے پکارتی، اسے اپنے دل میں موجود محسوس کرتی ہوں۔ پھر میں نے اس کی محبت میں اپنے آپ کو کھو دیا، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا، اور پھر مجھے ایسا سکون ملا۔ اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے باتیں کیے بغیر دل بے چین رہتا ہے۔ اب مجھے پرواہ نہیں ہوتی کون میرے ساتھ ہے اور کون دور جا رہا ہے، بس اس کا ساتھ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور کیوں رک گئے ہو؟ کیوں یہ سوچ لیا ہے کہ اب زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوفزدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکل بڑھ گئی ہے تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کئی گنا آگے ہے؟ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ اور زندگی اسی کا نام نہیں کہ گر گئے ہیں اور پھر اٹھ نہیں سکیں گے۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تم نے گرنا ہے اور پھر سنبھل بھی جانا ہے، تو پھر چھوڑ دو اس ضد کو، جو چلا گیا وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔
اور جو آپ کے پاس موجود ہے اس کا شکر ادا کرو۔